ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر اللہ کی محترم ناظرین، حدیث جامع ترمذی صفحہ نمبر 8833 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق ہٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کے روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں، جو اس سورت میں پڑھنے سے ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس بندے پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے۔ اتنے میں آسمانوں کا حکم پھٹا اور امین علیہ السلام سکڑ گئے اور جسم کے بعض حصے بعض کے ساتھ مل گئے۔ اچانک ایک اور فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنیں یا عبادت گزار بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور سب بستہ کھڑے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی، کوئی نور بھی ایسا نہیں، مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر آتا ہے۔ اگر وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کی کہ یہ نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا کہ ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کی کہ روح کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے گمان کیا اسرافیل علیہ السلام قیامت کے قائم ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا۔ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ بحوالہ حدیث طبرانی شریف، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ، خدا تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتے ہیں؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا، مگر تجھے خبر نہیں۔ فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اسے دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا، میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی اور فرما کر جانے لگی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات
کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فیصلہ کروانے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفل عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفل عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوا اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ زاہدہ اور ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادہ نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک ملازمت سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد اور زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد اور زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے۔ وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی بھی اس نیک شخص کے ساتھ چلی گئی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس کے شوہر کو کچھ نہ ملا اور یہ انتہائی گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے، میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا اور نیک شخص اس موتی کو اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو، اور ایسا بیش قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کے لیے گیا مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری بیوی منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ کیسے لوٹوں۔ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرے خالق و مالک، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرہ میں سے عطا فرمایا تو اسے واپس لے لے۔ اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اور تمہیں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے اور ان کے ہونے والے اور والی اولاد اللہ کے سائے میں ہوں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توفیق اللہ تعالی سے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور چہرہ علی دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی غلطی نہ کرو، میں اپنے کانوں سے سنا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کہ اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں نے پوچھا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا، تو میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹی تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کیا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا کر کھانا کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، پھر سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا یوں کا توں پڑا تھا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا، میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری دیکھ کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حق تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے بکری ذبح ہوتے ہی دیکھی۔ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچے کی ماں نے اس منظر کو دیکھا فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے کہ شور واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ یعنی صبر اور استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس کے باوجود چہرہ پر کوئی پریشانی نہ تھی بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا کھا کر حاضر ہو گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنے فرزندوں کو فوراً بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ سے کہو حکم ہے جلدی بچوں کو بلا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہے جلدی لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پور نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسو کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے جھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا تو سارے گھر غمزدہ ہو گیا، ماں کی جو زار و قطار رو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائے ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں شہزادوں کی موت سے سناٹا اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، محترم وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی، جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا، اور اس کے ساتھ صبح شام کی صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کی یہ تمام نمازیں کھل جائیں گی، تمام دروازے کھل جائیں گی۔ تو ناظرین، وہ سورہ واقعہ ہے۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ واقعہ صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو خیر و برکت کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں ہے جو کہ اس صورت کو پڑھنے کے والے پر آئے۔ یہ صورت اپنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بخشش کروا لیتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منظر آسان کر دی جاتی ہے، اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ اس صورت کے روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے بعد اس کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ کو اس صورت کی تلاوت کا ماحول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اور دنیا و آخرت کی قبر کی اور قبروں کی منزل آسان ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، دوستوں میں شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔